وہ درخت جس کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 سال قبل تشریف فرما ہوئے، آج کس حالت میں ہے دیکھ کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لکودک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ درخت صدیاں گزر جانے کے باوجود صحیح سلامت ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا، اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے ہیں۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہ تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک ہستی اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے، اور درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بھی تھے۔ بحیرہ بھاگتا ہوا اس غلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس درخت کے نیچے صرف ایک نبی ہی استراحت فرما سکتے ہیں۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی میں ملا ہے۔